السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جس وقت سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ نیکوکار ہو جائیں۔ تو آج کا جو ہمارا درس رمضان ہے وہ دعا کے موضوع پر ہے، جس میں دعا کی اہمیت اور دعا کے 3 فوائد انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، اور دعا کا رمضان کے ساتھ تعلق۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ بات فرمائی ہے کہ مجھے تم پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ وَالَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، وہ لوگ جو مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، کنی کتراتے ہیں، عن قریب وہ جہنم میں رسوا ہونے والے ہو کر داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دعا کو عبادت کہا ہے، چونکہ آیت کے پہلے حصے میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، اور اس آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَالَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، کنی کتراتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، پیشوا، مقتدیٰ، ساری کائنات کے امام اور ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل، بہتر اور برتر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ ہی اصل عبادت ہے، یعنی دعا کو عبادت قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
تو دعا جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی عبادات کی یہ شکلیں ہیں، نماز ہے، نماز کے اندر زیادہ تر جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ بار بار بندہ اللہ سے مانگتا ہے، قیام میں ہوتا ہے تب بھی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم باعد بینی و بین خطایای، رکوع میں جاتا ہے پھر دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی، جب سجدے میں جاتا ہے پھر دعا کرتا ہے، تو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر دعا کرتا ہے، تشہد میں بیٹھ کر پھر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، نماز سے پہلے بھی دعائیں اور نماز کے بعد بھی دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے۔ اسی طرح حج اور عمرے پہ جانے والے لوگ وہ جانتے ہیں حج اور عمرے کا زیادہ تعلق ہی دعاؤں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو عبادات ہیں ان کے اندر دعا کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو رمضان المبارک کے ساتھ بھی دعا کا ایک خصوصی ریلیشن ہے، تعلق ہے۔ وہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ ان للصائم لدعوۃ لا ترد عند فطرہ، کہ روزے دار کو روزہ افطار کرتے وقت اللہ ایک دعا کا چانس دیتا ہے کہ وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ روزے دار کی اور مسافر کی اور مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے روزوں کا بھی ایک یعنی دعا کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ اور 183 نمبر آیت سے لے کر 187 88 نمبر آیات، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ روزوں کا موضوع بیان کیا، روزوں سے متعلقہ احکام بیان کیے۔ ان احکام کے درمیان میں یہ ایک آیت اللہ نے بیان کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہ آیت جو ہے یہ روزوں کے احکام اور مسائل کے درمیان میں ہے۔ پیچھے بھی روزوں کا تذکرہ ہے، آگے بھی روزوں کا تذکرہ ہے، درمیان میں یہ دعا کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ دعا کا رمضان کے اور روزوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ وہ تعلق بعض علماء نے اور مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر مزدور کو مزدوری اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لے، لیکن یہ روزے دار ایک ایسا مزدور ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ اگر کام مکمل کرنے سے پہلے ہی درمیان میں بھی اگر مجھ سے مزدوری مانگے گا، اجر مانگے گا، ثواب مانگے گا تو میں اس کو دینے کے لیے تیار۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو رمضان ہے اس کا تعلق ہے، اس وجہ سے آج کا درس جو ہے یہ دعا کے موضوع پر، دعا کی اہمیت پر رکھا گیا۔ تو جب افطاری کا وقت ہو جائے تو ہمیں اس وقت دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ جو میں نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اور جب آپ سے سوال کریں میرے بارے میں میرے بندے، یہ جو کہا جا رہا ہے نا میرے بندے، تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک محبت اور شفقت کا اظہار ہے
کہ اللہ تعالیٰ بڑی محبت کے ساتھ یہ بیان کریں کہ میرے بندے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو فرمایا کہ آپ ان کو بتا دو فإنی قریب، بے شک میں بالکل قریب ہوں۔ یہاں پر ایک سمجھنے والی بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر سوال کا تذکرہ کیا کہ اے نبی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ نے جب جواب ارشاد فرمایا تو درمیان میں فرمایا قل، اے نبی آپ فرما دیجئے۔ اس کے لیے ایک تو بڑی مشہور مثال ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے یہ شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرمایا قل فیہما اسم کبیر، ان دونوں کے اندر گناہ بھی بہت زیادہ ہے، کہ اس کے اندر کچھ فوائد بھی ہیں اور اس کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ یہاں پر درمیان میں کیا فرمایا؟ قل، فرما دیجئے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اسی طرح ایک دوسری مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے یہ چاندوں کے بارے میں، نئے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جو نئے نئے طلوع ہونے والے چاند۔ فرمایا آپ قل، کہہ دیجئے، ہے مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کو اوقات بتانے کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بھی کئی آیات ہیں، میں نے صرف مثال دینے کے لیے یہ دو مثالیں، یسألونک عن الخمر والمیسر اور یسألونک عن الاہلہ، دونوں کے آگے لفظ قل کا اللہ نے تذکرہ فرما کر آگے جواب ارشاد فرمایا۔ لیکن جب معاملہ آیا دعا کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے سامنے سوال کرنے کا، اللہ کے سامنے التجا کرنے کا، اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلانے کا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قل کا لفظ بھی اللہ نے ہٹا دیا۔ فرمایا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، تو آگے یہ نہیں فرمایا فَقُلْ إِنِّي قریب، کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا فَإِنِّي قریب، بس بے شک میں قریب ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دعا کے موضوع پر، دعا کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو درمیان میں لفظ قل کا یہ جو درمیان میں واسطہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان نہیں کیا، اللہ نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا۔ تو عزیز بھائیو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں جب اللہ سے دعا کی جائے تو ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ڈائریکٹ اللہ کو پکارنا چاہیے، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کال ملانی چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک یہاں سے سبق ملتا ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، جب تک درمیان میں نبیوں کا، رسولوں کا، ولیوں کا، بزرگوں کا یعنی ان کا واسطہ نہیں جب تک درمیان میں ڈالا جائے گا، اس وقت تک وہ دعا اللہ کے ہاں پہنچتی نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ ڈائریکٹ اپنے بندوں کی سنتا ہے، اور ہر وقت سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، اور ہر ایک ہی سنتا ہے۔ تو یہ عقیدہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ آپ تمام انبیاء کی دعاؤں کو آپ قرآن مجید میں پڑھ کے دیکھ لیں۔ جناب آدم علیہ السلام کی دعا ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی ہے، کوئی درمیان میں واسطہ وسیلہ طفیل نہیں ڈالا۔
فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اللہ نے تذکرہ کیا، کئی دعاؤں کا، تو اللہ نے وہ ساری دعائیں جو ہیں ڈائریکٹ بیان فرمائی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا تقبل منا، یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، ہماری اس کاوش کو قبول فرما۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا کرنا یہ دعا کے قبولیت کے آداب میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں سے قل کا واسطہ بھی ختم کر۔ پھر آگے فرمایا کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ میں قبول کرتا ہوں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو، وہ جب بھی دعا کرتا ہے، وہ کسی بھی وقت دعا کرے، وہ کسی بھی زبان میں دعا کرے، وہ کوئی بھی ہو دعا کرنے والا، حاکم ہو یا کوئی محکوم ہو، کوئی خادم ہو یا کوئی مخدوم ہو، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، شاہ ہو یا گدا ہو، نبی ہو یا ولی ہو، پیر ہو یا پیغمبر ہو، کوئی بھی دعا کرنے والا جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیکھیں اپنے بارے میں کیا فرمایا، اجیب دعوت الداع اذا دعان، لیکن جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر وہ اللہ کے مجبور، بے بس، بے کس اور لاچار بندوں کو پکارتے ہیں اور ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے منتیں مانتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی مرادیں پیش کرتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں واضح کیا، فرمایا کہ جن کو وہ پکارتے ہیں لا یسمعون دعاءکم، وہ تو تمہاری دعا کو قبول ہی نہیں کرتے، بلکہ قبول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تمہاری پکار سننے پر قادر ہی نہیں ہے، لا یسمعون دعاءکم۔ تو اس لیے غیر اللہ کے بارے میں اللہ کے سوا جو بھی ہیں، وہ انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں، وہ اتقیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صلحاء ہیں، صدیقین ہیں، نبیین ہیں، جتنے بھی اللہ کے سوا جن جن کو پکارا جائے ان کے بارے میں قرآن یہ عقیدہ دیتا ہے، فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِكُمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری دعاؤں سے، پکار سے بالکل غافل ہیں۔ لہٰذا ایک اللہ ہے جو ہر وقت زندہ ہے، ہر وقت جاگتا ہے، ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے، لہٰذا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے دعا کرنا، کسی اور کے سامنے جھولی پھیلانا، یہ یعنی قرآن مجید کے اندر دعا کے جو آداب ہیں اس کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے آگے فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اب یہ ہے کہ میں تو اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، لیکن میرے بندوں کو بھی تو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، میرے اوپر ایمان لائیں۔ اب بندے میری بات ایک نہ مانیں، بندے میرے اوپر ایمان نہ لائیں، میرا انکار کریں، میرا کفر کریں، میں پھر ان کی دعائیں قبول کرتا جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر یہ اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ میری بات مانیں، میرے اوپر ایمان لائیں، اور اللہ کی باتوں میں سے، اللہ کے احکام میں سے اور اللہ کے ارشادات میں سے جو سب سے بڑا حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اعبدونی، میری عبادت کرو، اللہ کا سب سے بڑا حکم ہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لہٰذا سب سے بڑا اللہ کا حکم وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔
اچھا، اب دعا بھی چونکہ ایک عبادت کی ہی شکل ہے، لہٰذا دعا بھی صرف اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلانی چاہیے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرنا چاہیے، کسی کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل یا کرنی بھرنی والا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ بھی دعا کے آداب میں سے اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کو وہ ندا دیتے ہیں، جس طرح کہ بات بڑی مشہور بات ہے، یا عبد القادر شیئا للہ، کہ اے عبد القادر جیلانی ہمارے اللہ کے لیے ہماری بات سنیں اور ہماری بات قبول کریں۔ تو اس طرح کی یہ صدا لگانا، جناب علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشائی کے لیے پکارنا، یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روائی کے لیے پکارنا، اور ان سے دعائیں کرنا، ان سے مدد مانگنا، اور ان کے علاوہ دیگر بزرگوں اور ولیوں سے مدد مانگنا، یہ بالکل قرآن مجید کے منافی ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور دعا کے آداب کے بھی منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ ذرا اس بات پہ غور تو کرو کہ جب کوئی آدمی بالکل بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس بے بس اور لاچار کی دعا کو، پکار کو کون قبول کرتا ہے سوائے اللہ کے؟ اور کون قبول کرتا ہے؟ جب تم بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہو، آپ نے وہ غار والوں کا واقعہ سنا جو ایک غار میں پھنس گئے اور انہوں نے پھر غار کے اندر ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، کسی نبی ولی کا درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ڈالا، کسی کو درمیان میں لانے کی کوشش نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی، جناب داؤد علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، جناب سلیمان کی دعائیں ڈائریکٹ اللہ سے ہیں۔ لہٰذا دعا کے بارے میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ دعا بغیر کسی واسطے وسیلے کے وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے کی جائے۔ دعا کے 3 آداب ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں دعا کے 3 فوائد ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں تو بڑی دیر سے دعا کر رہا ہوں، میری تو اللہ دعا سنتا ہی نہیں ہے، دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ حدیث مبارکہ جو میں ابھی سنانے لگا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا دعا کے 3 فوائد میں سے ایک نہ ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ یا تو دعا فوراً ہی قبول کر لی جاتی ہے، اللہ فوراً دعا قبول کر لیتا ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ چنانچہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے لیے دعا کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نے فوراً ہی دعا قبول کر لی۔ اسی طرح اللہ کے رسول ایک دفعہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اور ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور بارش ہونے لگ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی ہم گھروں میں نہیں پہنچے تھے کہ بادل بھی آ گئے اور بارش بھی برسنے لگ گئی، اور 1 ہفتہ مکمل وہ بارش لگاتار برستی رہی۔ جب اگلا جمعہ آیا پھر وہی صحابی کھڑا ہوا، کہتا ہے اللہ کے رسول اب دعا کریں بارش رک جائے، ہماری فصلیں اب جو ہے نا متاثر ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ہی دعا کر دی، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ یہ بارش جو ہے اب اس کو پہاڑوں پہ لے جا، جنگلوں میں لے جا، ہمیں آس پاس لے جا، ہمارے اوپر یہ بارش نہ برسا۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی جمعہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو بالکل موسم خوشگوار ہو گیا اور بالکل مطلع صاف ہو گیا۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فوراً ہی دعا قبول ہو جاتی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دعا کی قبولیت میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اللہ جا کر دعا قبول کرتا ہے۔ آپ اس کے لیے دیکھیے جناب زکریا علیہ السلام جوان ہیں،
شادی ہوئی، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں بار بار، یا اللہ کوئی بیٹا دے دے، اللہ کوئی وارث دے دے۔ جناب زکریا علیہ السلام کی ساری جوانی گزر گئی اور ساری عمر بیتتی جا رہی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے سر سفید ہو گیا، بیوی ان کی بانجھ ہو گئی، لیکن دعا کا دامن نہیں چھوڑا، آخر وقت تک دعا کرتے رہے۔ ایک دن سیدہ مریم کے کمرے میں گئے، وہاں پر دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، تو جناب زکریا علیہ السلام وہ منظر دیکھ کر فوراً اللہ سے پھر دعا کرنے لگے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، کہتے ہیں یا اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو اس بات پہ قادر ہے، تو موسم تو میرا بھی اولاد والا نہیں، مجھے بغیر موسم کے تو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ لو وہاں ہی کھڑے ہیں، جناب زکریا کے پاس فرشتہ آ گیا خوشخبری لے کر کہ اے زکریا اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری سناتا۔ اب جب دعا قبول ہو گئی تو اب زکریا خود حیران ہے، کیسے میرے ہاں بیٹا ہوگا، میں بالکل بوڑھا، سر میرا شعلے مار رہا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، بیوی میری بانجھ ہے اور ان کی بیوی جوانی کی عمر میں بھی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ تھی، یعنی وہ بانجھ تھی۔ لیکن اب دیکھ لے اللہ تعالیٰ نے جب دعا کو قبول کیا تو جناب زکریا علیہ السلام حیران ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں حیرانگی والی کیا بات ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو دعا کے قبول ہونے میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، اللہ فوری طور پر دعا قبول نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے جناب زکریا علیہ السلام نے جوانی میں اولاد کے لیے دعائیں نہیں کی ہوں گی، لیکن اللہ نے نہیں قبول کی، اب بڑھاپا آیا تو تب اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ دعا کے 3 فوائد میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ دعا یا تو فوراً ہی قبول ہو جاتی ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے، یا پھر اس کی قبولیت میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، بہرحال قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دعا کی وجہ سے انسان پر آنے والی کئی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ ان دعاؤں کی برکت سے جو انسان دعائیں کرتا رہتا ہے ان کی قبولیت کا اثر انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن ان کا ایک یہ فائدہ، یہ بینیفٹ ضرور ہوتا ہے کہ ان دعاؤں کی وجہ سے انسان پر آنے والی پریشانیاں اور تکلیفیں وہ اللہ دور کر دیتا ہے۔ کتنی ہی اب ہمیں کیا معلوم کہ ہماری کون کون سی دعاؤں کی وجہ سے ہماری کون کون سی پریشانیاں اللہ ٹالتا جا رہا ہے۔ تیسرا اس دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول نہ بھی ہو یا اس کی وجہ سے پریشانیاں دور نہ بھی ہوں، بہرحال تیسرا فائدہ جو ہے وہ لازمی ہے، وہ کیا کہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ذخیرہ ہوتی جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہوتی جاتی ہیں۔ کل قیامت کا جب دن ہوگا لوگوں کو حساب کے کولو میں نچوڑا جائے گا، اور جس وقت سورج جو ہے وہ 2 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، ہر کوئی نفسی نفسی کی پکار رہا ہوگا، تو اس قیامت والے ہولناک دن میں اللہ ان ذخیرہ شدہ دعاؤں کو نکال کر اس وقت اللہ قیامت کی سختیاں اس بندے سے دور کرے گا۔ تو اس وقت یہ بندہ جو ہے نا، جو دنیا میں بڑا بے صبرہ بن جاتا ہے، اس وقت کہے گا کہ کاش میری وہ دعائیں جو دنیا کے اندر قبول ہوئیں وہ بھی نہ ہوتی، آج اللہ تعالیٰ ان کو یعنی میرے ہاں میرے لیے ذخیرہ بنایا ہوتا، میری آج سختیاں دور ہوتی۔ تو یہ 3 فائدے ہیں دعا کے، یا تو وہ قبول ہو جاتی ہے، قبولیت میں کبھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی کچھ عرصے کے بعد ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ اللہ ان دعاؤں کی وجہ سے انسان کی پریشانیاں، انسان کے دکھ درد، انسان کی مشکلات، آنے والے مصائب اللہ وہ ٹالتا رہتا ہے، ان کو دور کرتا رہتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس دعا کی وجہ سے یعنی قیامت کی سختیاں اللہ تعالیٰ اس دن دور کرے گا۔ تو یہ دعا کے
3 فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیے ہیں، لہٰذا دعا کرنے میں جلدی نہیں مچانی چاہیے، اور دعا کے معاملے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ مایوس ہو چکی ہے، اب تو دعا بھی اور جبیں بھی اٹھتا جا رہا ہے، میرا خدا سے یقین بھی۔ یعنی بعض لوگ وہ دعا قبول نہ ہو، بس وہ یہ کہتے ہیں میرا تو اب اللہ سے یقین ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح کی فضول باتیں اور اس طرح کی غلط باتیں، وہ جلد بازی اور ناشکری والی باتیں، کفر والی اور اللہ کے گلے شکوے والی باتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو دعا کا ٹاپک ہے اس کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ افطاری کا جب وقت ہو تو ہم خاص طور پر اللہ سے دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور مریضوں کے لیے، بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے اس وقت دعائیں کریں، اور پھر مجاہدین کے لیے جو جہاں جہاں پر بھی جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کے جہاد میں برکت ڈالے، اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اللہ ان کی خاص مدد فرمائے، اور پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے جو آج پوری دنیا کے کفر کی آنکھوں کا کانٹا بنا ہوا ہے۔ تو اس پاکستان کی سالمیت کے لیے اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ تو وہ وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ سیاست کا وقت نہیں ہوتا، وہ گپے مارنے کا وقت نہیں ہوتا۔ تو اس وقت سے فائدہ اٹھا کر ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔